خداوند کے زندہ کلام میں سے آج میں نے ایک خاص کتاب کو چنا ہے اور اس کتاب کا نام ہے یونا نبی کی کتاب۔ یونا کی کتاب، جیسے کہ ان دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک اور جو ہے وہ ایک حصہ ہے چھوٹا کتابچہ اس کو لکھ رہا ہوں، اور اس میں روزیٹا سٹون ہے، اس میں نوزوں کی تختیاں ہیں، اس میں راہ شمارے کی تختیاں ہیں، راز شمارہ، اس میں علمرانہ کی تختیاں ہیں، ثبوت ہیں۔ اسی طرح یہ یونا کی کتاب بھی بڑی ہی اہم ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل قوم کی زندگی اور تجربے کو پیش کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق مجازیے کے ساتھ ہے، اس میں عکس کیے جاتی ہیں بہت ساری باتیں۔ یونا جو ہے وہ غیر قوموں کو خوشخبری سنانے کے لیے مقرر ہوا۔ ترسیس جو ہے وہ ترسیس کو بھاگنا اسرائیل کے خدا کی تابع داری سے منحرف ہونا ہے۔ سمندر غیر اقوام ہیں، طوفان اسور کی عالمگیری طاقت جو ہے وہ بابل کو کس طرح منتقل کرتا ہے، اس کی عکاسی، اس کا اظہار ہے۔ مچھلی بابل ہے جس نے یونا یعنی اسرائیل کو اسیر کیا۔ 3 دن اور رات یہ بابل کی 70 سالہ اسیری ہے۔ اگلنا یہودا کی بابل، جو یونا کو جو اگلنا ہے، یونا یعنی یہودا، یہ یہودا کی بابل میں سے اسیری سے واپسی ہے۔ اور پھر دوسری بار کلام نازل ہوا، خدا نے دوسری بار بنی اسرائیل کو اسیری کے بعد موقع دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ انسانی تخیلات پر مبنی تفسیر ہے، اور دوسرے نمبر پر جو لوگ ہیں وہ اس کو تمثیلاً لیتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے، اور یاد رکھیں کہ تمثیل مشابہت پر مبنی ہوتی ہے، اور تمثیل جو ہے وہ مثال کے طور پر جب مقدس داؤد جب انہوں نے گناہ کیا، کتاب مقدس میں جس طرح لکھا ہے، تو مقدس ناتن نبی وہاں پر آئے اور آ کر تمثیل میں بات کی، اور تمثیل کیا سنائی؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ 100 بھیڑیں ہیں، اور دوسرے کے پاس 1 ہے، اور 100 بھیڑوں والا کیا کرے؟ جس کے پاس 1 ہے وہ اسے لے لے، تو اس کا فیصلہ کیا دیتا ہے؟ کیا عدالت کرتا ہے؟ اور کیا کہا مقدس داؤد نے؟ بادشاہ نے کیا فیصلہ دیا کہ وہ واجب القتل ہے، تمثیل ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نہ مجازیہ ہے، نہ یہ تمثیل ہے، بلکہ یہ کتاب تاریخی کتاب ہے، یہ بائبل کی کتاب ہے باقاعدہ طور پر۔ اور یہاں پر ہم اس کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ جگہ جو ذات حضرت کی بات ہے وہ زبلون کی میراث میں گلیل میں واقع تھی، اور اس کا جو جگہ ہے، جو اس کی رہائش ہے، وہ موجودہ جو گلیل تھا یسوع مسیح کے دور میں، اس سے یعنی جو گاؤں تھا ناصرت، اس سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ وہیں پر اس کی قریب اس کی رہائش تھی، لیکن کیونکہ وقت اور جو جگہ ہے وہ جگہ سیم ہے، لیکن وقت کیونکہ آگے پیچھے ہے، اس حوالے سے ہم اس کی جو ہے وہ قیاس لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونا ہے، مقدس یونا، اس کے زمانے میں جو ہے وہ ہمیں ایک خاص ایک بادشاہ نظر آتا ہے، اور اس بادشاہ کا کیا نام ہے؟ یربعام دوم بن یواس اسرائیل پر حکومت کرتا تھا، اور اس کی نبوت کے مطابق یربعام نے اپنی حدوں کو وسعت دی۔ دوسرا سلاطین اس کا 14واں باب اس کی 25ویں آیت جو ہے وہ شاہد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے یربعام دوم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اسرائیل سے یربعام اول سے بھی زیادہ گناہ کرائے۔ اور یہاں پر آج کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس کردار میں جو ہے وہ خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ کریکٹر پیش کرتا ہے کس طرح سے کہ کوئی شخص گناہ کرنے والے کے ساتھ
گناہ کرانے میں مددگار یا گناہ کو نہ روکنے والا بنتا ہے؟ دو باتیں، یا گناہ کرانے والا یا گناہ کو نہ روکنے والا، سادہ سی بات۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدس یونہ ہے، ہم آج اس کے کریکٹر سے چند باتیں سیکھتے اور پھر اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات ہے، منادی کرنے والا، ڈھنڈورا پیٹنے والا، خدا کے پیغام کو ہو بہو پہنچانے والا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرنے والا، ڈائریکٹ بالکل وہی بات جو خدا نے اس کو دی ہے وہ آگے پہنچانے والا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے، اس نے خدا کے کلام اور پیغام کو ہو بہو ویسے ہی پہنچایا جو اسے خدا نے دیا تھا۔ اور ہم مقدس یونہ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا، نینوا کو ویسا ہی پیغام دیا۔ اور لکھا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے پوری کتاب میں، یونہ کی کتاب میں، کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یونہ ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کو دیتا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد، ہو بہو کلام جو اس کو ملا ہے وہی اس نے پیغام دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر اس کریکٹر کی جو خوبی ہے، یہ صاف گو ہے، صفائی سے بات کرتا ہے، سیدھی سی بات۔ اور صاف گو ہے۔ یونہ خدا کے حضور نینوا جانے کی بجائے ترسیس کو بھاگا، اور خدا نے اس کے باعث سمندر میں طوفان بھیجا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پورا نکلا تو اس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ میرے نام کا قرہ درست قرہ نکلا ہے، اور صاف بتایا، 4 باتیں بالکل صاف بتائیں کہ میں عبرانی ہوں۔ نمبر 1، میں کون ہوں؟ میں عبرانی ہوں، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ دوسری بات، تیسری بات، اس کے حضور سے بھاگا ہوں۔ تیسری بات اور چوتھی بات، سزا میرے لیے منتخب ہوئی ہے۔ یہ صاف گوئی ہے۔ پہلی بات کہ میں کون ہوں؟ عبرانی ہوں، میں کہاں سے عبرانی ہوں، اور میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ دوسری بات، تیسری بات، اس کے حضور سے بھاگا ہوا ہوں۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ خدا نے سزا میرے لیے منتخب کی ہے، یہ میرے لیے سزا ہے۔ اس سے کیا کرو؟ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو یہ طوفان تھم جائے گا۔ یہ صاف گوئی ہے، یہ لیول ہے یونہ نبی کا کہ وہ بڑی صاف اور سٹیٹ بات کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں، نہ صرف یہ، اس میں تیسری جو خوبی ہے یہ بڑی اہم ہے، تابع دار تو ہے لیکن تابع داری میں نافرمانی موجود ہے۔ تابع دار ہے لیکن نافرمان بھی ہے۔ اس تابع داری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو نافرمانی کے لیے خدا کون کون سے ذرائع استعمال کرتا ہے۔ خدا نے کیا کیا ہے؟ وہ ترسیس کو بھاگا ہے، خدا نے سمندر میں طوفان بھیجا ہے، پھر مچھلی کو مقرر کیا ہے، مچھلی اس کو نگل گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پر، مچھلی کے پیٹ میں اس نے توبہ کی۔ لیکن کہ مچھلی کے پیٹ میں اس نے کیا کیا؟ توبہ کی اور دعا کی۔ اور دعا جب سنی گئی تو اس کا ثبوت ہے کہ مچھلی نے اس کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس سے اگلا، چوتھی جو خوبی ہے وہ نمایاں سامنے آتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ منادی کرنے والا، سٹیٹ منادی۔ دوسری بات، صاف کو۔ تیسری بات، اس نے کیا کیا؟ تابع داری کی، لیکن اس میں نافرمانی موجود تھی۔ اور اس نافرمانی کے لیے خدا نے اپنے ذرائع استعمال کیے تاکہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو بتائے کہ اس کو کس راہ پر چلنا ہے۔ خدا ہمیں بعض وقت بتاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یاد رکھیں کہ احساس ذمہ داری میں جو اس کی غفلت ہے اس کے نتائج ہیں۔ احساس ذمہ داری جو ہے، بعض اوقات احساس ہوتا ہے ذمہ داری کا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، لیکن احساس ذمہ داری میں جو غفلت ہے اس کے نتائج ہیں۔ اور اس کا جو پہلا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ اس کام سے جو خدا نے اس کو کہا ہے وہ ناخوش ہے، وہ کچھ نہیں۔ خدا نے اس کو کہا کہ تو نینوا جا، اور وہ نینوا جانا نہیں چاہتا۔
وہ نینوا لکھا ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت پر تھا، اور اس نے کیا کیا؟ 1 دن میں وہ سفر پورا کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نے پیغام کیا دیا کہ نینوا 40 روز کے بعد کیا ہوگا؟ برباد کیا جائے گا۔ اور نینوا برباد نہ کیا گیا، یہ بھی اس کو دکھ تھا۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے جو آخری طریقے سے سمجھایا، کیا کیا؟ کدو کی بیل لگائی، اور جب کدو کی بیل اگائی تو پھر اس کے بعد اس کو کیڑا بیل کر کاٹ دیا، اور وہ اس نے کاٹا اس کو اور وہ سوکھ گئی۔ پھر خدا نے اس سے اس کو سمجھایا کہ نہ تو نے اس کو لگایا، نہ تو نے اس پر کوئی محنت کی، اور تجھے اس کا کتنا دکھ ہے۔ میں نے جو لوگ پیدا کیے ہیں، میں نے ان کو بنایا ہے، ان کو تخلیق کیا ہے، میں ان کے بارے میں کتنا دکھی ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اس میں جو 5ویں بات ہے وہ احساس سمجھ کے ساتھ عملی ثبوت پر رویے میں تبدیلی ہے۔ احساس سمجھ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس کے ساتھ جو ہے ثبوت کیا ہے، اس کے ثبوت پر کیا ہوا ہے؟ رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اور تجربے سے رویے میں تبدیلی آتی ہے، تجربے سے الہی محبت کی سمجھ آئی۔ یہ جو آخری بات تھی، سمجھ آئی اس کو کہ خدا کیسی محبت رکھتا ہے۔ تجربے سے خود شناسی کی پرکھ اس کے زندگی میں آئی، اس کی زندگی میں اس کو سمجھ آیا کہ تجربے سے کیا ہوا ہے، جو میرے اندر جو مجھے کرنا چاہیے وہ مجھے خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ تجربے سے خود شناسی کی پرکھ اس کی زندگی میں آئی اور وہ بدل گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یونا بطور نشان بن گیا۔ اس زمانے کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن میں انہیں ایک نشان دیا جائے گا، جیسے یونا 3 رات اور دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ یوں یونا مسیح یسوع کے لیے بطور نشان بن گیا، نشان ٹھہر گیا۔ آج جو حاصل کلام ہے، ویسے جو شکستہ لوگ ہیں وہ بہت سارے ہیں، بہت سارے شکستہ لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یونا نبی جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شکستہ خدمت والا نبی ہے، یہ شکستہ رسالت کا نبی ہے۔ اوسیہ نبی جو ہے وہ شکستہ دل رکھنے والا نبی ہے، اور جو اموس ہے وہ شکستہ شریعت کا نبی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے کیا کام لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں خدا ہمیں ایمان کی قوت اور طاقت دیتا ہے۔ ایمان ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن بعض اوقات اس ایمان میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں۔ کئی بار ہم بہت زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری زندگی میں مایوسی آ جاتی ہے۔ یہاں پر جو ایمان کی حالت ہے اس کی، وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، لیکن اس نے گمراہی نہیں کی، اس نے دوسری راہ لوگوں کو نہیں بتائی۔ اس سارے پروسیس میں خدا نے اس کو درست کیا، لیکن اس کا جو کام ہے اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو دوسری راہ نہیں بتائی۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کا جو دور ہے یربعام دوم کا، وہ بڑا اہم ہے۔ کیا کیا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ گناہ کرانے میں وہ ان کا ساتھ دیا، ان کو لیڈ کیا، ان کا معاون بن گیا، گناہ کرانے میں مددگار۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر مجرم کی بات ہے۔ اگر آپ نے اس حوالے کو سنا ہے جو متی کی انجیل میں ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ جو نینوا کے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا بیان دیا؟ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی۔ اس کا مطلب کہ یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس کی طرف آپ ہم آ رہے ہیں۔ اس کردار کی خوبیوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے گناہ کرانے کا باعث ہیں لوگوں کے لیے، کتنا ہم
شامل ہیں کہ لوگ گناہ کریں، کتنا ہم روکتے ہیں۔ اگر ہم روکتے نہیں ہیں، گناہ سے نہ روکنے والا بھی مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور یہاں پر مجرم کی بات ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو گناہ کراتا ہے، جو گناہ کرانے میں مددگار ہے، سہولت کار ہے، اور جو گناہ کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ مجرم ہے۔ خدا کا کلام بیان کیا کرتا ہے کہ میں اور آپ ہم جو ہے وہ خدا کی طرف سے وسیلہ ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم ان کو روکیں یا ہم کیا کریں؟ گناہ کرانے والے نہ بن جائیں۔ بہت ساری جگہ پر ہم گناہ کرانے والے بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان کی حالت میں جو تسلسل ہے اسی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی حالت میں اگر تسلسل ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہے لیکن تسلسل ہے، چل رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ جو یونا ہے، بے شک اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس کا اپنا خیال ہے کہ یہ لوگ نہیں بچ سکتے، بھلے کیا کہ وہ باہر جا کر دیکھنے لگا کہ اب کیا بنے گا۔ اور خدا کا کلام با اثر بے تاثیر لوٹتا نہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا؟ نینوا کے لوگوں نے توبہ کر لی۔ آج یسوع مسیح بھی یہی یہاں پہ لکھا ہے کہ نینوا کے لوگ کیا کریں گے؟ عدالت کے دن وہ ان کا انصاف کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ دکن کی ملکہ سلیمان کے پاس آئی، وہ بھی کیا کرے گی؟ ان لوگوں کا انصاف کرے گی۔ اس کا مطلب کہ یہ کنفرمڈ ہے، نینوا کے لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے وہ کنفرمڈ ہیں، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یسوع مسیح کی بات ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہاں پر جو یونا سے بھی بڑا ہے، یہاں پہ وہ موجود ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، بادشاہ سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح کے کلام کی باتیں، یسوع مسیح کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ وہ کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا اپنی زندگی کا ڈیسیژن لیتے ہیں؟ ہم کیا ڈیسیژن لیتے ہیں؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دو ہی باتیں ہیں آج میرے اور آپ کے لیے۔ اس میں ہم خاندانی طور پر شروع کریں، ہم کتنا اپنے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں گناہ کرانے کا باعث ہو سکتا ہے ہم گناہ نہ روکتے ہوں، اور یہ چھوٹی سی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک ہیں۔ اور یہیں سے یہ معاشرہ وہیں سے کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ برائیاں معاشرے میں خاندان سے جنم لیتی ہیں اور معاشرے میں آ جاتی ہیں۔ اور جب ہم ان کی روک تھام کرتے ہیں، جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے وہ ڈائریکٹ بتاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور یونا کی کتاب میں یہ اثر انداز ہوا، اور رزلٹ کیا آیا؟ کتنے لوگ بچ گئے؟ کتنے لوگ بچ گئے؟ نینوا سارے کے سارے بچ گئے۔ نینوا پورا شہر بچ گیا یونا، مقدس یونا کی منادی سے۔ آئیں آج میرے اور آپ کے پاس ڈیسیژن ہے، ہم اپنے خاندان سے، اپنے آپ سے، اپنے خاندان سے اور اپنے معاشرے سے اس کو چیک کریں، ری چیک کریں، انالیسس کریں۔ آئیں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔